بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو ایشو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. ان کے اگینسٹ ایک زبردست قسم کی پی ٹی آئی کی طرف سے کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے، اور اس قسم کی بات کہ عامر فاروق کی منافقت اور عامر فاروق بے نقاب. تو انہوں نے عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا، کس قسم کے مظالم کیے، کون سا ظلم کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر، وہ ان کے کیسز کے متعلق وہ لسٹ ایک ہے کیسز کی کہ جی انہوں نے ان کیسز میں عمران خان صاحب کے ساتھ کس طرح سے مطلب ہے کہ کیا کچھ کیا کہ جس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے خلاف ایک ویلیفیکیشن کیمپین چلا دی گئی، اور جس کے اوپر آج لا منسٹری کی طرف سے بھی ایک رسپانس آیا کہ انہوں نے اس کی کنڈمنیشن کی کہ اس طرح کی اداروں اور اداروں کے متعلق اس قسم کی کیمپینز نہیں چلنی چاہیے. تو وہ ایک میں آپ کو کیسز کی لسٹ اور ان کے کیا کنکلوژن، کیا اس کا رزلٹ نکلا، اور کس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کیا زیادتی کی جسٹس عامر فاروق نے کہ اس قسم کی یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے. اچھا، دوسرا جو ایشو ہے اس کے اوپر پہلے بل کے بات کر لیتا ہوں، اور وہ ہے یہ جو بجلی کے بل جو ہیں ان کے اوپر، اور اس کے اوپر پاکستان کے مختلف حصوں میں احتجاج ہو رہا ہے. اور احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ بل بہت زیادہ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ تو ایک تو چلیں ویل آف یا امیر طبقہ ہے، ایک جو اپر مڈل کلاس ہے، چلیں ان کے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو مسئلہ ہے وہ پاکستان میں غریب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوور مڈل کلاس کے لیے اور ایون مڈل کلاس کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بل اتنے زیادہ آئے ہیں کہ میں ایک گارڈ ہیں ہمارے ادھر ہماری اسٹریٹ میں ہی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اب ان گارڈ جو ہیں ان کی میرا سیلری کوئی 17-18 ہزار روپیہ ان کو سیلری ملتی ہوگی، ان کا بل آیا ہے 30,000 روپیہ. تو اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص جس کی تنخواہ ٹوٹل 17,000 یا 18,000 ہے، تو وہ 30,000 کا بل اس کو آ گیا، اور وہ بل کیسے بھرے گا. اور اسی طرح سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اور جس کی وجہ سے کہ پوری پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ حالات اگر فرض کریں کہ ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ جو احتجاج ہیں جو کہ عوام مختلف شہروں میں جو ہو رہے ہیں اس میں بے شک پارٹیسپیشن بہت میسو ان کی نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اب ٹالا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک دفعہ بل آ گیا آپ کا، کوئی لوگ ادھار لے کے اس کو بھر دیتے ہیں، کوئی لوگ کچھ اور مطلب ہے کہ کسی سے مطلب ہے کہ کوئی زیور شیور ہے یا کوئی اور ان کی ویلیوبل ہے اس کو وہ بیچ کے بل بھر دیتے ہیں. لیکن ہر مہینے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو یہ بہت ہی مطلب ہے کہ خطرناک ہوگا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر آج پرائم منسٹر صاحب نے جو انڈیا وزیر اعظم نے ایک میٹنگ بھی بلائی، اب ان کی میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریلیف دیتے ہیں. لیکن اس مسئلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک تو چلیں آپ کو بجلی کوئی پروڈیوس ہوتی ہے اس کا جو بھی ایک ریٹ ہوتا ہے، لیکن جو المیہ پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لائن لاسز ہوتے ہیں یا جس طرح جو بجلی چوری ہوتی ہے یا جو ریکوریز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. پاکستان کے جو انرجی سیکٹر ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ اس کا تعلق حکومت کی نااہلی سے ہوتا ہے، حکومت کی. اور یہ مطلب ہے کہ سال سے یہی انفارچونیٹلی یہی چل رہا ہے کہ جی آپ جن لوگوں سے بل لینا چاہیے وہ بل لیتے نہیں ہیں. پھر لائن لاسز اگر پوری دنیا میں فرض کریں کہ جی ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ 8%، 9%، 10% ہے، تو پاکستان میں یہ میرا خیال ہے شاید 20% اس قسم کی ہے لائن لاسز. ریکوریز آپ کر نہیں پاتے. سو اربوں روپے کی بجلی یا تو چوری ہوتی ہے یا وہ آپ بل ریکور نہیں کرتے، اور یا وہ لائن لاسز میں آتے ہیں. اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو سارے کا سارا برڈن کس کے اوپر آ جاتا ہے؟ وہ برڈن سارے کا سارا وہ آ جاتا ہے
جو عام صارف ہے بجلی کا، اور اس میں یعنی کہ آپ بجلی کا بل آپ جب دیکھتے ہیں، یونٹس کتنے آپ کنزیوم کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یونٹ پر یونٹ کی پرائس کوئی 60 روپے تک چلی گئی، 60-65 روپیہ پر یونٹ اب بجلی کا پڑ رہا ہے. اور اس نہ صرف یہ تو چلے ایک طرف ہو گیا، پھر اس کے اوپر ٹیکسز، بہت ٹیکسز اور سرچارج اور سب کچھ. آپ ٹیکس جن لوگوں سے لینا چاہیے، جو امیر طبقہ ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان سے ٹیکس لیا نہیں جاتا. جتنی بھی حکومت کی بیسیکلی یہ مسئلہ دیکھیں، یہ ہے کہ حکومت کی جتنی بھی نالائکیاں اور نااہلیاں ہیں، اور جن کی وجہ سے مطلب ہے کہ ان کو ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے، اور بجلی کی میں جیسے بات کر رہا ہوں، جو لائن لاسز ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، ریکوریز کو بہتر بنانا چاہیے، یہ سب کچھ وہ ہوتا نہیں. تو جب وہ نہیں ہوتا تو سارے کا سارا آپ جو ہے وہ برڈن آپ بل کے ذریعے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ جو لوگ سفر کرتے ہیں، وہ جو غریب لوگ ہیں، جو لوور مڈل کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، چونکہ یہ ظاہر ہے کیونکہ واسٹ میجورٹی ان لوگوں کی ہے، وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جس قسم کے ہمیں ہر جگہ احتجاج نظر آ رہا ہے، تو وہ آپ کو مطلب ہے کہ لوگ بل بھی جلا رہے ہیں اور سب کچھ. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو بتا دوں، جو بیڈ لک ہے پاکستان کی، کہ ابھی آج یہ بل جلائے جا رہے ہیں، 3-4 دن سے کافی شور ہے، اور دیکھیں گے کب تھمتا ہے. لیکن 2-3 دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں اور ہر مہینے کے 15 کو پیٹرول اور ڈیزل کے جو پرائسز ہیں ان کو ریوائز کیا جاتا ہے. اب ڈالر پاکستان کا گر گیا، ڈالر کے اگینسٹ روپے کی جو قدر ہے وہ کافی کم ہوئی پچھلے کچھ، جب سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس میں مزید کمی ہوئی. اب اس کی وجہ سے پیٹرول مجھے جو لگتا ہے وہ اس میں ایک اور میجر جمپ آئے گا. اب کتنا ہوگا، 15 روپے، 20 روپے، آئی ڈونٹ نو. لیکن اینی ہاؤ یہ تو کیلکولیشن جو ہے وہ جو بھی یہ اوگرا نے کرنی ہے، جو متعلقہ اتھارٹی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اچھی خاصی جمپ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں آئے گی، اور جس کی وجہ سے پھر مہنگائی، ہر قسم کی مہنگائی ہو جائے گی، اور پھر اس سے بجلی بھی مہنگی ہوگی. تو یہ ہمیں جو بیسک جو ہمارے مسائل ہیں، وہ ہمیں جو معیشت کے بارے میں ہیں اور جو ہماری گورننس کے بارے میں ہیں، جب تک آپ ان مسائل کو حل نہیں کریں گے. اور معیشت کی بات جب ہم کہتے ہیں تو وہ ٹیکس والی بات، کہ ٹیکس کو جب تک آپ ٹیکس نیٹ کو براڈن نہیں کرتے، اس کو آپ صرف ایک مخصوص وہی جو آپ کے پاس فرض کریں 10, 15, 20 لاکھ لوگ ہیں، آپ انہیں سے ٹیکس، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو تمام جتنے بھی لوگ ہیں، اور بہت بڑے سیکٹرز ہیں، بہت بڑی تعداد میں امیر لوگ ہیں پاکستان کے جو کہ ٹیکس نہیں دیتے، اور وہاں پہ جا کے ہر ایک کو ٹیکس کرنا پڑے گا آپ کو. اور جو امیر لوگ ہیں، جو پیسہ بناتے ہیں، جو پیسہ کماتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے اور نہیں کمائیں گے، تو پھر آپ اس قسم کے حربے استعمال کریں گے، جس سے اس قسم کی سچویشن پیدا ہو جائے گی، جو کہ پاکستان کے لیے میں آپ کو بتاؤں اس سے تو بہت مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اس میں ایک بہت ہی حالات جو ہیں اوور آل پاکستان کے جو سیکیورٹی کے حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر میری ذاتی رائے میں کسی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے میرا خیال ہے اس وقت، کیونکہ یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا جاتا ہے. اگر اور کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ بٹھائیں اور بٹھا کے ان ایشوز کے اوپر، معیشت کے اوپر، اور یہ جو ہمارے جو حالات ہیں جو انرجی سیکٹر کے، اور جو متعلقہ جو ادارے ہیں جس طرح وہ اربوں روپے کے نقصان وہ کر رہے ہیں، خربوں کا نقصان بلکہ کرتے ہیں، تو ان اداروں کو کس طریقے سے وہ نقصان سے بچایا جائے. اور جو خربوں کا نقصان ہوتا ہے اور جو ہم ٹیکس پیئرز منی سے وہ پیسہ بھرتے ہیں، ان کا نقصان کو چلانے کے لیے، بے شک وہ پی آئی اے بھی ہو یا وہ جس طرح یہ ادارے ہیں، یہ جو آئی ایس کوز ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی 2,000 ارب 2,500 ارب کے جو سرکولر ڈیٹ وہاں پہ ہے. گیس کا سرکولر ڈیٹ بھی اسی طرح کوئی میرا خیال ہے کوئی 1,500 ارب تک پہنچ چکا ہے. یہ ساری جتنی بھی یہ جو ہے نا کہ جی آپ جو نقصان ہو رہا ہے، جو ادارے نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس ملک کو، اس ہمارے قوم کو، ہمارے قوم کے جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اس کو سب کو وہ
کھائے جا رہے ہیں، وہ دیمک کی طرح کھا جا رہے ہیں. سو ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور ان کو ٹھیک کریں گے تو یہ پیسہ جو نقصان میں آ رہا ہے اور جو آپ ان کا نقصان بھرنے کے لیے ہم ہر سال وہی خربوں روپے جو دیتے ہیں، تو وہ اگر پیسہ غریبوں کی طرف چلا جائے، وہ اگر پیسہ صحیح جگہ لگ جائے، بل بھی کم ہو جائیں گے، لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ کچھ فیصلے ہیں گورننس کے اور معیشت کی جو کہ سب کو مل کے کرنے چاہیے، اور اس میں دیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ الیکشن فرض کریں فیبرری نیکسٹ ایئر ہوں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے جی ہم تو انتظار کریں گے جب تک کہ الیکشن ہو کے نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. ایک دن اہم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں کو یہاں پہ روکا نہ گیا اور روک کے ریورس نہ کیا گیا تو یہ ڈالر تو کیا پتا 300 350 ابھی 300 بھی کراس کر گیا، 350 چلا جائے گا. پھر اس کا دیکھیں امپیکٹ کتنا بڑا ہوگا ہر چیز کے اوپر. تو یہاں تو چینا ہی دوبر ہو جائے گا، یہاں تو پھر کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہاں تو مہنگائی تو آسمان پہ آلریڈی چلی گئی ہے، تو پھر کس طرح سے لوگ گزارا کریں گے. اور یہاں پہ معیشت کے برے حالات ہیں، کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں پہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، نوکریاں مل نہیں رہی جن کی نوکریاں نہیں ہیں. تو یہ ایشوز ہیں. یہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے کہ جس کے اوپر اوور آل سیاست سے ہٹ کے سب کو مل بیٹھ کے کوئی ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی بنانی چاہیے، ورنہ ہم اس طرح سے چل نہیں سکتے. اچھا، اب آتے ہیں جی جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ظلم ہوا کہ جی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو کہ جی عامر فاروق بے نقاب، عامر فاروق کی منافقت اور اس قسم کی آپ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، اور جو کہ ظاہر ہے اور پی ٹی آئی کے تو خیر اینی آؤ یہ چیز ہے کہ جس سے بھی وہ ناراض ہوتے ہیں، جس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر دے آر ویری اسٹرانگ، اور وہ کیمپین چلاتے ہیں اور وہ کسی کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں. سو ابھی ان کا اٹیک ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اب ان کا کیا جرائم ہیں، انہوں نے کیا ظلم کیا، تو تھوڑا سا اس کے اوپر میں آپ کو ایک کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن دینا چاہوں گا. اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ملک اسد صاحب ہیں. ملک اسد سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ جوڈیشری کو کور کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور شاید سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بیسیکلی ان کی اسپیشلائزیشن ہے. ڈان سے ان کا تعلق ہے اور وہ ڈان کے لیے لکھتے ہیں وہ. اچھا، ان کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک ان کی انفارمیشن ہے. انہوں نے ایک خبر دی، بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ تقریباً 3 درجن کے قریب جو پٹیشنز ہیں وہ پٹیشنز انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلقہ پٹیشنز جو ہیں وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے آئیں یا انہوں نے سنی. اور یہ مئی سے لے کے اب تک انہوں نے کہا کہ جی تقریباً کوئی 3 درجن سے زیادہ پٹیشنز ان کے سامنے آئے. تو ان پٹیشنز کا کیا بنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو 3 درجن پٹیشنز ہیں، ان تمام پٹیشنز میں انہوں نے عمران خان کو ریلیف میں دیا گیا ہے، مطلب ہے. اور یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے جو آئیں، اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے مئی سے لے کے اب تک 36 پٹیشن سنی. 14 مئی کو توشاہانہ کیس پر سٹے دیا جس کو جولائی میں ختم کیا گیا. یعنی توشاہانہ کیس یہ جو چل رہا تھا دلاور صاحب کی کورٹ کے سامنے میں رہا ہے، تو 14 مئی کو سٹے کس نے دیا تھا کہ اس کی پروسیڈنگ نہیں چل سکتی، اور کس کی درخواست کے اوپر؟ عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر. اور اس کو انہوں نے سٹے دیا اور پھر جولائی میں اس سٹے کو ظاہر ختم کر دیا گیا، بیکاز فار انڈیفینٹ یہ بھی پریشر تھا کہ آپ کیسے سٹے دے سکتے ہیں ٹرائل کورٹ کو کیسے روک سکتے ہیں کسی کیس کو چلانے کے لیے. اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 2 اور کیسوں کا ٹرائل 12 مئی کو سٹے کیا. یعنی کہ 2 اور کوئی ٹرائل تھے جن کے بارے میں انہوں نے ان کو 12 مئی کو ان کو سٹے کر دیا. پھر اس کے علاوہ 16 پٹیشنز ایسی ہیں جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار کے جو آبجیکشنز تھے عمران خان کی ان 16 پٹیشنز کے اوپر، ان درخواستوں پر انہوں نے جو آبجیکشنز تھے رجسٹرار کے ان کو رول آؤٹ کیا، جن میں مختلف صوبوں میں مقدمات میں ٹرانزٹری بیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھی. ان تمام 16 کیسز میں عمران خان صاحب کو نامنل شیورٹی بانڈز کے اوپر ضمانتیں دی گئیں، اور وہ ضمانت انہیں نے دی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے.
پھر یہ بھی ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ایف آئی اے اور پولیس کو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے روکا. یہ درخواستیں گئی تو انہوں نے ایف آئی اے کو بھی روکا اور پولیس کو بھی روکا کہ آپ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بلکہ ملک بھر میں عمران خان صاحب کے خلاف جتنی بھی کیسز تھے ان تمام کیسز کے ریکارڈ بھی منگوا لیے. اور اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے 8 کیسوں میں مزید جو 8 کیسز تھے ان میں ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ہی دی. اچھا اس کے علاوہ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے جو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس تھے وہ بھی ان کے مختلف کیسز میں مطلب ان کے وارنٹس جاری ہوئے تھے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ان کو بھی سسپینڈ کیا. اس کے علاوہ نیب کے جو کیسز تھے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا خاص طور پہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا کرپشن کا الجڈ مبینہ کرپشن کا جو کیس تھا اس میں آپ کو پتا ہے کہ کال اپ نوٹس جاری ہوئے تھے اور ان کو نوٹسز گئے تھے کہ جی آپ پیش ہو جائیں. ان نوٹسز کو بھی انہی چیف جسٹس عامر فاروق نے سسپینڈ کیا. اچھا یہ سب مئی کے بعد کی یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے چیزیں ہیں جو ٹوٹل 3 درجن 36 پٹیشنز کے اوپر ان کو عمران خان صاحب کو ریلیف دیا گیا. اور پھر ابھی خلاف کیسے ہو گئے کہ جی ظاہر توشاہانہ کیس جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا اب یہ ہے کہ توشاہانہ کیس میں عمران خان صاحب کی کنوکشن ہو گئی. اور کنوکشن کے بعد ایک بات جو کی گئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے ان کے وکلاء کی طرف سے کہ جی جیسے ہی ہم یہ پٹیشن وہاں پہ ڈالیں گے اور یہ کیس ختم ہو جائے گا اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے اور کیا اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو اب چونکہ پہلی ہی پیشی میں یا پہلی ہیئرنگ میں یا 1 یا 2 ہیئرنگ میں جس قسم کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس جو ہیں جسٹس عامر فاروق وہ ان کو جس قسم کی ریلیف دے دیں وہ نہیں دی انہوں نے. ظاہر ہے اب ان کی جو ایکسپیکٹیشنز کچھ اس قسم کی تھی کہ شاید اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت کنوکشن ہوئی تھی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جی ان کو چند ہفتے لگ جائیں گے مطلب ہے کہ مے بی 15 دن مے بی 20 دن اس لحاظ سے. تو اب یہ ہے کہ جی لاسٹ جو فرائیڈے والے دن ایکسپیکٹڈ تھا کہ جی اور یہ ویسے عمومی طور پر یہ ایک ویو تھا کہ جی عمران خان صاحب کو اس کیس میں وہ سسپینڈ کر دی جائے گی اور اس کیس میں ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی اور ان کی مطلب رہائی کا آرڈر اس کیس میں ہو جائے گا. لیکن اس دن چونکہ جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے امجد پرویز صاحب وہ بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے اور وہ نہیں آ سکے تو اس لیے اور وہاں پہ پھر لطیف کھوسہ صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو ہر حال میں بس اس بے شک وہ نہیں آ رہے اب آپ کو ان کو نیکسٹ ہیئرنگ مطلب منڈے تک اس چیز کو مت ڈیلے کریں. آپ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سسپینشن کی جو کنوکشن کی سسپینشن ہے اور ان کی رہائی کا آرڈر کر دیں. تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ ظاہر ہے ان کو نوٹس دینے دیں اور ظاہر ہے ان کو میں وہ اس طرح نہیں کر سکتا. اور وہی والی بات انہوں نے توشاخانہ دلاور کی بات کی کہ اگر فرض کریں کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا اور انہوں نے آپ کے لوگوں کو نہیں سنا جو آپ اپنے وٹنسز پیش کرنے چاہ رہے تھے تو اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب میں بھی اگر ویسے ہی کروں گا تو پھر وہ اسی قسم کی غلطی ہوگی. تو اس لیے منڈے کا مطلب کل کا دوبارہ ایک اس کیس کی ہیئرنگ ہے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ظاہر ہے اور کہ جی ان کی چونکہ سزا 3 سال کی ہے تو عمران خان صاحب کی وہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ سارا جو کیمپین چلی بیسیکلی یہ زیادہ جو یہ 3-4 دنوں میں چلی. لیکن اس سے پہلے میں جو کیسز میں نے آپ کو گنوائے گئے 3 درجن کیسز آپ دیکھیں ان کا کیا ہوا. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے نو کانفیڈنس کا اظہار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی اور پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے اور انہوں نے وہاں پہ درخواست کی کہ ان کے جتنے بھی کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ان کے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں بیکاز ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر قطعی طور کے اوپر اعتماد نہیں ہے. سو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا, یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کر لوں. ملک اسد صاحب کے حوالے سے ظاہر یہ انفارمیشن ہے
اور ان کی جو انفارمیشن ہے وہ اچھی مطلب ہے کہ ان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے. سو انہوں نے جس طریقے سے جو ڈیٹیلز دیں کہ ان 3 درجن پٹیشنز کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا گیا، وہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.